بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر یہود کی برائیاں بیان کی گئیں اور پھر انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور انہیں جنت کے باغات میں داخل کریں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ان یہود سے خطاب ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اخروی نجات کا بیان کیا گیا کہ اخروی نجات کیسے ہوگی، کہ ایمان اور تقوی اختیار کریں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ان کے لیے دنیاوی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں کہ اگر ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کریں گے، ایمان لیں اور تقوی اختیار کریں، آسمانی کتابوں کی جو تعلیمات ہیں ان کو صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ دنیاوی برکات اور دنیاوی رزق کے دروازے بھی کھول دیں۔ تو یہاں تورات اور انجیل اور اس کے علاوہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ان کے احکامات پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، کہ اگر وہ تورات، انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے یعنی قرآن کریم، ان کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے سے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے۔ تو یہاں اقام التوراۃ والانجیل کا لفظ آیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ عامل التوراۃ والانجیل، جو تورات اور انجیل پر عمل کرتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ قائم کرتے ہیں۔ تو تورات اور انجیل اور اس کے علاوہ جو آسمانی تعلیمات ہیں ان کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح ان پر عمل کرتے ہیں، اس کے اندر نہ کوئی کمی کرتے ہیں نہ کوئی زیادتی کرتے ہیں، نہ اللہ کے احکامات کو چھوڑتے ہیں اور نہ اس کے اندر کوئی اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک ستون بالکل سیدھا ہوتا ہے، اگر کوئی ستون جو ہے تھوڑا سا بھی جھک جائے تو عمارت گر جاتی ہے، قائم نہیں رہتی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو ٹھیک ٹھیک قائم کیا جائے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی برکات سے بھی نوازیں گے۔ تو اس آیت کے اندر یہ خصوصیت ہے ان یہود کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دنیاوی راحت و آرام کا بھی وعدہ کیا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی برکات بھی عطا کریں گے۔ تو جو لوگ ان میں سے ایمان لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جیسے اور لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے اندر بھی بڑی عزتوں سے نوازا۔ اور یہ برکات ایمان اور تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی، یہ بات ضروری نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے بھی ایسے صحابہ گزرے ہیں کہ مال و دولت کی ان کے ہاں کمی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ دلی اطمینان اور سکون سب کو عطا کرتے ہیں۔ اگرچہ مال و دولت کی کمی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دلی اطمینان اور راحت عطا کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل پر پوری طرح عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ،
اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے ان کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے سے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے۔ اوپر اور نیچے سے رزق ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس رزق کی بہت زیادہ فراوانی اللہ پاک کر دیتے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے۔ ان میں سے ایک جماعت راہ راست پر چلنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، تو پھر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے لگے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ یہود میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے ہیں، اکثر جو ہے وہ اسلام کے دشمن ہی رہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اس کی آپ تبلیغ کریں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یہ بات اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت نمبر 67 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کو حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو کھول کر بیان کر دیجیے، اللہ کے احکامات کی تبلیغ کر دیجیے، کیونکہ اس سے پچھلی آیات کے اندر یہود کی سازشوں کا تذکرہ تقریباً پچھلے 2 رکوع یہود کی برائیوں پر بیان کیے گئے، ان کی اسلام دشمنی بیان کی گئی اور ان سے دوستی اور تعلقات قطع کرنے کا حکم کیا گیا۔ تو یہ خدشہ ہو سکتا تھا کہ آپ علیہ السلام ان کی مخالفت کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دیتے، کہ وہ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور حکم بھی فرمایا کہ آپ دین کی تبلیغ کیجیے، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں، وہ جو اسلام دشمنی اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی سازشیں، ان کی اسلام دشمنی، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھیں گے، تمہیں ان کی سازشوں سے بچائیں گے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہر وقت رہتی تھی، جو آپ علیہ السلام کے پہرے دار تھے۔ آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ صحابہ رہتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو ان لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا، تو نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کو منع فرما دیا کہ میرے ساتھ ہر وقت نہ رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں گے۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کریں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان ساری آیات کی سمجھ نصیب کرے۔